نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، آج کا سبق الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا، رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا دلوں میں چھپاؤ، اللہ سب کو جانتا بھی ہے اور سب کا حساب بھی لے گا۔ اس پر گزشتہ سبق میں ہم نے عرض کیا تھا کہ دل کے وہ گناہ جو چھپے ہوئے ہیں وہ مراد ہیں، باقی وسوسے اور خیالات معاف ہیں۔ لیکن چونکہ اس میں یہ واضح الفاظ ہیں کہ اگر دلوں میں چھپاؤ تب بھی اللہ حساب لے گا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ڈر ہوا، دل میں تو کئی خیالات آ جاتے ہیں تو ان کا کیا بنے گا۔ تو اس کے لیے آج کے سبق کی آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ خیالات پر آپ لوگ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے وسعت سے بڑھ کر کسی انسان کو مکلف بنایا ہی نہیں ہے۔ دل کا خیال جو ہے، وسوسہ جو ہے، یہ انسان کی وسعت سے باہر ہے، لہذا اس پہ پکڑ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ سورۃ البقرہ کے تمام احکامات سے متعلق ہے۔ ہم نے سورۃ البقرہ میں کئی احکامات پڑھے، اصلاح نفس کے قوانین پڑھے، اصلاح معاشرہ کے قوانین پڑھے، اللہ کی توحید کے مسائل پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے مسائل، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کے مسائل ہم نے پڑھے۔ بعض احکامات ایسے ہیں جن پر عمل کرنا ہمیں شاق گزرتا ہے اور ہم کہتے ہیں بڑا مشکل ہے جی قرآن پہ عمل کرنا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ بڑا مشکل ہے، اللہ نے وسعت سے بڑھ کر کبھی کسی کو حکم دیا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جتنے احکامات نازل فرمائے ہیں یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم سب کے لیے نہیں رکھا، بلکہ ہر انسان کے اعتبار سے وسعت کے مطابق احکامات رکھے۔ مثلا زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے، لیکن جس کے پاس وسعت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہ زکوٰۃ نہیں رکھی ہے۔ وسعت کے بغیر اللہ نے حکم دیا ہی نہیں ہے، سب پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ حج ارکان اسلام میں سے رکن ہے، لیکن غریب آدمی پر فرض ہی نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں رکھا ہے۔ نماز میں قیام فرض ہے، معذور کے لیے اللہ نے فرض اٹھا دیا ہے۔
تو وسعت جتنی ہوگی اتنا حکم ہے. اگر کوئی خواہ اللہ کے احکامات سے جان چھڑانا چاہے وہ الگ بات ہے، ورنہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے وسعت کے مطابق ہی مکلف بنایا ہے، وسعت سے زیادہ اللہ نے کسی پر حکم اور بوجھ نہیں ڈالا. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اس شخص کے لیے یا اس نفس کے لیے مفید وہی کام ہوگا جو اس نے کمایا ہے. اپنی زندگی میں جو آدمی کام کر جائے نا، اصل مفید وہی ہوتا ہے. ہمارے ہاں مرنے کے بعد ہی کیے جاتے ہیں. یہ ایک بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. اصال ثواب کا انکار نہیں، اصال ثواب بالکل درست ہے اور ثابت ہے، لیکن ہم نے سارا کام اصال ثواب پہ رکھا ہوا، خود کچھ نہیں کرنا. مرن تو بعد ایک آدمی فوت ہوا، دوسرے دن اس کے ہاں انہوں نے دعا رکھی. دعا کے اندر انہوں نے بتایا جی 150 قرآن پڑھا سا ایک دن میں. تو ہکا بکا رہ جائیں گے 30 دھڑے ہوتے ہیں رمضان المبارک میں. ہم جناب یاد کر کے مشکل سے جناب پورا ہوتا ہے. انہوں نے ایک دن میں 150 دفعہ، ماشاء اللہ. زندگی میں شاید اس نے ایک دفعہ بھی نہ پڑھا ہو، اللہ تعالیٰ کرے تو پڑھا ہو، لیکن عموماً جو ہے زندگی میں شاید ایک دفعہ بھی نہ پڑھا ہو. کل فوت ہوا 150 دفعہ جناب. اور وہ پڑھا بھی کیسے ہوتا ہے وہ بھی ہمیں خوب معلوم ہے. لوگ آ جاتے ہیں ہمارے پاس بھی، پڑھے ہوئے قرآن مجید دو. یہ تو میں جب ادھر نئے آیا تو یہ لفظ پہلے مجھے سمجھ نہیں آتا تھا بھائی اس کا کیا مطلب ہے. میں نے کہا یہ سارے قرآن مجید پڑھے ہوئی ہیں. نہیں جی نہیں پڑھے ہوئی ہے، نہیں پڑھے ہوئی ہے. جو آپ نے پڑھے ہوں اور ہمیں دو، کیونکہ ہمارے والد صاحب کی بخشش ہونی ہے. سبحان اللہ. والد صاحب کی پلاٹ تو لے لے، مکان تو لے لے، دکان تو لے، تو قرآن جو میں نے پڑھے میں اپنے پیونوں نے تیرے پیونوں دے. کیوں بھائی؟ سمجھے؟ میں اتنا چنگا ہوں گی تو اپنے والد صاحب واسطے پڑھی. میں نے اپنے والد صاحب کے لیے نہیں پڑھے، تیرے باپ واسطے میں پڑھوں جناب، جس کی زمینیں ساری تو نے لے لی ہیں. تو ایک کنال زمین میرے نام کرانا، پھر لینا پڑا ہوا قرآن پتہ چلے. تو یہ ہم نے اس طرح جناب آگے جناب وہ لوگ بھی کہتے ہیں ہاں جی اتنے تم لے لو اتنے، وہی سارے وہ والے قرآن مجید ہوتے ہیں جو 150 سینکڑوں کے حساب سے آ جاتے ہیں نا. یہ اس طرح کے ہوتے ہیں. ہمارے وہ ایک بھائی ہیں ٹھیکیدار ہیں، حلیہ ان کا مولویوں والا ہے. کہتے ہیں زیادہ جی مولوی صاحب بڑا اس حلیے کا بڑا فائدہ ہے مجھے. میں کہتا ہوں کہتے کئی لوگ حساب کروانے آ جاتے ہیں، کچھ ادھر سے بٹور لیتا ہوں. کئی لوگ جناب قرآن مجید پڑھے ہوئی پوچھتے ہیں، کچھ ادھر سے لے لیتا ہوں. کہتا ہے کہ ایک آدمی نے کہا ہم کام کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی کوئی پڑھے ہوئے قرآن چاہیے. میں کہا میرے کو تھے قرآن پڑھے ہوئے. کتنے چاہیے تو انہوں نے کہا جی جتنے ہو جان. میں کہا میرے کو 100 کہ 100 کتنے چاہیے. انہوں نے کہا اتنے تو پھر بہت زیادہ نا. میں کہا سورہ یاسین بھی ہیں. وہ پھر آنا کوئی ساڑی مک مکا ہو گئی جناب کہ سورہ یاسین 500 روپے دی نعوذ باللہ، اور قرآن مجید 1000 روپے دا. اس طرح ہم نے کر کے مزدوروں کو کیا. تو یہ ہو رہا ہے سارا کچھ یہ، اور چنگے بڑے سمجھدار لوگ یہ کر رہے ہیں سارا کچھ، اور خوش ہو رہے ہیں جناب والد صاحب کی بخشش ہو گئی. تو دیکھو اس طرح لہا ما کسبت، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے مفید ہوا ہے جو اس نے خود کمایا ہے. زندگی ساری قرآن مجید کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، اور آج جناب یہ تھوک کے حساب سے اچانک چلا گیا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نہیں جانتے کہ یہ وہی صاحب ہے جن کو میں نے 70 سال دیے تھے اور انہوں نے ایک دفعہ بھی ہاتھ نہیں لگایا. اللہ تعالیٰ نہیں جانتے اس کو کہ جس نے 70 سال میں ایک دفعہ بھی قرآن مجید نہیں پڑھا اور آج کل فوت ہوا اور آج 150 آگے جناب بخشش ہو جائے گی. اتنا اندھا کھاتا نہیں ہے. سارے ثواب برحق ہے، لیکن اس کو تماشا نہ بنایا جائے. لہا ما کا صبر، نفس کے لیے وہی مفید ہے جو اس نے کمایا ہے. اگر اس نے ساری زندگی فرض زکوٰۃ ہی نہیں دی ہے جی، آج دیگیں چڑھ گئی ہیں. زکوٰۃ فرض تھی نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے زکوٰۃ نہ دی اس کے مال کو گنجا سانپ بنا کے اس کی گردن سے لپیٹا جائے گا. وہ اسے ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ اور میں تیرا مال ہوں. اس نے فرض زکوٰۃ کھائی ہے، نہیں دی ہے، اور آج جناب دیگیں چڑھ رہی ہیں جمعرات والے دن. تو کیا خیال ہے؟ پھر اندھا کھاتا ہے بھائی. اپنی مرضی کا قانون ہوا نا پھر تو، کہ جو جی میں آئے وہ کر لو اور پھر آخر میں جناب یوں کر کے بخشوا لو. نہیں، لہا ما کسبت. ایک آدمی نے دوسرے کی جائیداد کھائی ہے، میراث میں بہنوں کا حصہ کھایا ہے،
سگی بہنوں کو والد فوت ہو گئے، حصہ دبا دیا، کوئی نہیں دیا اس نے، تو یہ قرآن کا حکم نہیں تھا؟ قرآن ایثار ثواب کے لیے تو ہے، تو قرآن مجید کے احکامات جو ہیں ان پہ عمل کون کرے گا؟ ایک آدمی نے یہ سارا کچھ کیا ہے، آج مر گئے، وہ قرآن جو ساری زندگی اس کو کہتا رہا نماز پڑھ، اس نے نہیں پڑھی، وہ قرآن جو ساری زندگی کہتا رہا بہنوں کو حصہ دے، اس نے نہیں دیا، اس قرآن مقدس نے ساری زندگی اس کو کہا جھوٹ نہ بول، یہ جھوٹ بولتا رہا، اس قرآن نے کہا غیبت نہ کر، یہ غیبت کرتا رہا، اس قرآن نے کہا سود نہ کھا، یہ ساری زندگی سود کھاتا رہا، اس قرآن نے کہا بے حیائی کے قریب نہ جا، یہ ساری زندگی بے حیائی کے قریب جاتا رہا، غرضے کہ قرآن نے جو جو کہا ہے اس کے خلاف ساری زندگی گزارتا رہا، اور آج کل فوت ہوا اور آج جناب وہ بھی کسی اور نے پڑھا ہے اور اس سے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اتنا اندھا قانون بھی نہ سمجھو۔ اللہ کہتے ہیں لہا ما کسبت، دیکھا جائے گا اس نے خود کیا کمایا ہے، اس نے خود کیا کمایا، اس کے نامے کو کھولا جائے گا، اس کے نامے کو دیکھا جائے گا اس نے خود کیا کیا ہے، اور خود اس کی زندگی میں ساری قرآن کی بغاوت، خود اس کی زندگی میں سارے قرآن کی مخالفت، اور آج کسی کے پڑھے ہوئے سے اس کا کام بنے گا؟ پڑھے ہوئے نہیں ویسے ہی پڑھے، اور وہ بھی پڑھے ہوئے کوئی نہیں ہے، وہ بھی صرف زبانی طور پہ پڑھے ہوئے ہیں۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور اس پر وہ جو اس نے کمایا، یعنی اس کے حق میں مفید بھی وہ ہوگا جو اس نے کیا، اور اس کو نقصان بھی وہ دے گا جو اس نے کیا۔ ہاں یہ بھی نہیں کہ کسی کے گناہ اس پہ ڈالیں، یہ بھی نہیں ہوگا کہ بعد والے اگر کوئی غلط کام کریں گے وہ بھی اس پہ ڈالے جائیں گے، نہیں، کسی کے گناہ بھی اس پہ نہیں ڈالے جائیں گے اور کسی کی نیکیاں بھی اس پہ نہیں ڈالی جائیں گی، اس کی زندگی کے اعمال نامے کو خود کھولا جائے گا۔ یہاں پہ ذرا دو لفظ قابل غور ہیں جی، ایک لہا اور ایک علیہا، ایک لہا اور دوسرا کون سا ہے؟ علیہا۔ لام جو ہے یہ نفع کے لیے ہوتا ہے اور علا جو ہوتا ہے نقصان کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی مثال حدیث پاک میں آئی ہے، وہ حدیث سنیں گے تو مسئلہ زیادہ سمجھ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حجت لک او علیک، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں دلیل ہوگا یا تجھ پر دلیل ہوگا، تجھ پر سے مراد تیرے خلاف، ہاں لکا ہو گیا تیرے لیے، علیہ کا ہوگا تیرے، تو لام فائدے کے لیے، علا نقصان کے لیے۔ ایک تو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا۔ دوسری بات یہاں پہ ایک ہے لفظ کسبت اور ایک ہے اکتسبت۔ ایک لفظ کیا ہے جی؟ کسبت، اور دوسرا ہے اکتسبت۔ جہاں نیکی کی بات آئی اللہ نے فرمایا کسبت، جہاں گناہ کی بات آئی اور پکڑ کی بات آئی فرمایا اکتسبت۔ کسب اور اکتساب ان میں فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں کسب اس کو کہتے ہیں جو بآسانی کمایا جائے، اور اکتساب اس کو کہتے ہیں جو بڑی مشکل سے کمایا جائے۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اپنی کرسی پہ، وہ جناب تنخواہ کا پورا گٹھا لے کے آتا ہے، اور ایک آدمی ٹوکری اٹھا اٹھا کے مزدوریاں کر رہا ہے۔ فرق ہے نا دونوں کی کمائی میں، ایک مشقت سے اور ایک آسانی سے۔ اللہ نے نیکی کے لیے آسانی والا لفظ استعمال کیا جی، اور گناہ کے لیے مشکل والا لفظ استعمال کیا۔ معلوم ہوا رب یہ سمجھا رہے ہیں اگر تو نیکی کرتا تو یہ تیرے لیے آسان تھی، تو میری نافرمانی میں پڑھ کے خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتا رہا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، داڑھی رکھنا نیکی ہے، داڑھی منڈوانا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ داڑھی رکھنے کے لیے انسان کو کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ ہم تو ہمارے بعض بھائیوں کو اللہ خوش رکھے مہینے کنگھی گند نہیں پھرتی، سمجھ آئی؟ اور جنہوں نے اس کو رگڑا نکالنا ہے وہ روزانہ سویرے جناب بلیڈ چاہے جاؤ بلیڈ لے کے آؤ، خرچہ کرو، اس کو رگڑا نکالو، تو گناہ پہ مشقت ہے، نیکی پہ مشقت ہے کوئی نہیں ہے۔ شادی ہے سنت کے مطابق، نکاح مسجد میں کرو جی، اور بغیر سنت کے مطابق ہال بک کراؤ، ڈھول والے نو بلاؤ، تو جناب فلاں فلاں اور پتہ نہیں کیا کچھ، کتنا لمبا چوڑا خرچہ ہے۔ اسلام میں شریعت کے مطابق کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو آسان کرو۔ یہ جو مشکل بنایا تھے تو ہم نے لوگوں نے بنایا نا، اور ایک گل سمجھ سر راجہ صاحب نے آئی ہے نکاح کو آسان کرنا۔ نہیں اولم ولو بشات، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہو، یہ بھی تو حکم ہے نا۔
لیکن شادی حال میں زبردستی نہیں کروایا نا، آپ ادھر کرتے ہیں مزے سے ہم کھاتے. بہرحال شریعت میں کیا ہے، آسانی ہے. نکاح جو ہے مسجد میں کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل کیا تھا؟ نماز کا سلام پھر صحابہ بیٹھے ہوئی، حضور نے فرمایا بھائی بیٹھو سارے، ہمارے ایک بھائی کا نکاح ہے جی. بس وہ نکاح والے بھی ادھر آ گیا، چھوارے تقسیم کر دیے جناب. بس یہ نکاح ہو گیا. اب شادی حال پہ کتنے خرچے ہیں وہ راجہ صاحب کو پوچھ لیں میں بعد. بہرحال راجہ صاحب نے یہ راجہ صاحب کا تو شکار لایا جناب، تا ہی روز بھی لڑکار کے راجہ صاحب کی موج ہے، اسی لیے جناب شادی حال بھی فری ہو گیا، باقی مسائل بھی سارے آسان ہو گئے. صحیح. لہا ما کسبت وعلیہا مغفرۃ. خلاصہ یہ ہے، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی میں شرعاً سہولت ہے، گناہ میں کیا ہے جی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی نیک اعمال کریں گے اتنا ہی آسان. موت کے موقع پہ دیکھ لو، آج کل تو کہتے ہیں نا لوگ عموماً آج کل تو جی مرنا بھی ایک مصیبت ہے. بھائی وہ جو مرنے والا تو مر گیا، لیکن جو پیچھے جنہوں نے خرچے کر رہے ہیں، یہ خرچے شریعت نے حکم دیے. شریعت نے کہا ہے کہ جنازے میں اعلان ہوتا ہے بھائی جی سارے روٹی کھا کے جاؤ جی، یہ اعلان شریعت نے کہا ہے. شریعت نے تو کہا ہے اس کے گھر سے کھاؤ نہیں، شریعت کا تو یہ حکم ہے بالکل. اور ہم اعلان کر رہے ہیں کہ روٹی کھا کے جاؤ، تو یہ شریعت نے تو نہیں کہا نا، یہ مصیبت تو ہم نے خود اپنے ذمہ ڈالی ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ جناب آپ قرضہ لے لے کے جناب خرچے کریں اور جناب دیگیں چڑھائیں اور جناب جمعراتیں ہو رہی ہیں اور 40 میں ہو رہے ہیں، قرضے لے لے کر ہو رہے ہیں؟ یہ صرف ناک بچانے کے لیے، ناک ہی پھر بچتا ہے، باقی چیز بچتی کوئی نہیں ہے. یہ جناب کیا ہو رہا ہے، یہ عمل ہو رہا ہے، یہ شریعت نے تو نہیں کہا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. واہ کیا خوبصورت دور تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. مسجد کی خادمہ یا مسجد کا خادم رات کے وقت فوت ہو گیا، صحابہ کرام نے قبر کھودی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دی، جا کے چپ کر کے دفن کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن پوچھا وہ خادم کدھر، کیا بنا؟ کہا جی وہ رات کو فوت ہوئے تھے، ہم نے دفن کر دی. آپ قبر پہ گئے اور دعا فرمائی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا آسان رکھ دیا. آج ہم فلانا آ رہا ہے، آج فلانا آ رہا ہے، آج 2 دن تک جنازہ روکے رکھتے ہیں. یہ کس نے مشقت میں ڈالا ہے؟ خود ہم نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا. حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلو ایک واقعہ سنا، آیت کل پوری کریں گے انشاءاللہ. کیا عجیب واقعہ ہے، ایمان افروز. ذو البجادین، یہ بجادین 2 چیتھڑوں والا، 2 ٹاکیوں والا، 2 ٹاٹ کے کپڑوں والا. والد ان کا رئیس تھا، بڑا مالدار تھا، بہت مال میراث میں ملا. والد فوت ہو گیا، میراث میں بہت مال ملا، لیکن ایمان کی خوشبو پہنچی تو ایمان قبول کر لیا. چچا مخالف ہو گیا، اس نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے نا تو جتنا مال ہے یہ تو میرے بھائی کا، یہ میں نہیں دیتا تجھے. فرمایا ٹھیک ہے، سارا مال تو لے لے اور ایمان مجھے چھوڑ دے. سارا مال چچا نے لے لیا. جب نکلنے لگے کدھر جا رہے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں. پھر تو چچا پھر غصے میں آیا، اس نے کہا یہ کپڑے بھی اتار، یہ کپڑے بھی اتار، یہ کپڑے بھی میرے بھائی کی کمائی میں سے ہیں. اس نے چھین کے کپڑے بھی کھینچ کے اتارے تو 2 چیتھڑے اور ٹاکیاں پہن کر چل پڑے ہیں مدینہ منورہ کی طرف. چلتے 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 رات کو کہیں پہنچے اور فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کے سلام کیا. حضور نے پوچھا بھائی کیا نام ہے؟ کہا جی میرا نام عبد الشمس ہے، سورج کا بندہ. میں نہیں بھائی تو عبداللہ ہے، تو اللہ کا بندہ ہے. حضور نے نام تبدیل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، نام رکھ دیا عبداللہ. اور 2 ٹاکیاں جو لپیٹ کے آئے تھے مشہور ہو گئے جی عبداللہ ذو البجادین، 2 ٹاکیوں والا عبداللہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے، شاہی کو چھوڑ کر فقیری میں آ گئے. تبوک کے سفر میں حضور جا رہے ہیں، جو اصل بات بتانا چاہتا تھا وہ آگے آئے گی. تبوک کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، یہ راستے میں بیمار ہو گئے تو رات کے وقت وفات ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میری آنکھ کھلی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی سویا تھا، میں دیکھ کے حیران اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو میں ڈر گیا بھائی پتہ نہیں حضور کدھر گئے، تو میں بے چینی کے عالم میں اٹھا تو مجھے دور ایک بتی دکھائی دی، لائٹ دکھائی دی، تو میں جلدی وہاں دوڑ کر گیا کہ پتہ نہیں کی، تو دیکھا کہ عبداللہ ذوالبجادین کا جنازہ جا رہا ہے۔ حضرت بلال نے لائٹ پکڑی ہوئی ہے اور صحابہ اکرام ان کے جنازے کو لے کے جا رہے ہیں دفن کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ساتھ ہیں۔ میں جو بتانا چاہتا تھا وہ یہ بات ہے کہ ابو بکر ساتھ سوئے ہوئے ہیں، ان کو بھی نہیں جگایا، ان کو بھی ساتھ، جو جاگ گیا وہ آ گئے، جو تکلیف نہیں دینی۔ اسلام سہولت چاہتا ہے، اسلام دقت نہیں چاہتا فلانے نے بلاؤ تو فلانے نے کرو۔ ابو بکر صدیق نے تو خود جاگ کے دیکھا، فرماتے ہیں، اب یہ بات عبداللہ کی پوری کر لیں، فرماتے ہیں جب قبر میں اتارنے کی بات آئی تو حضور پہلے قبر میں خود ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور حضور نے فرمایا مجھے پکڑاؤ۔ اور جب عبداللہ ذوالبجادین کو پکڑانے لگے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی دھیان سے اور آرام سے ہاتھ رکھنا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بڑے دکھ اٹھائے ہیں، بڑے اس نے دکھ اٹھائے ہیں، اس کو دھیان سے پکڑانا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور خود قبر میں رکھ کے ادھر ہی حضور زارو گدار رونے لگ گئے اور دعائیں مانگنے لگے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں عبداللہ ذوالبجادین کے لیے جو میرے نبی کی دعائیں تھیں قبر میں اتر کر، اللہ کی قسم میرا دل چاہتا تھا کاش آج میں مر جاتا اور یہ میرے لیے حضور دعائیں کرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے در کھولے ہیں، جس نے قربانیاں دی ہیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رسم و رواج کے پیچھے لگ گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، شریعت کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، شریعت کی بات آتی، بڑا مشکل کام ہے جی، شریعت پہ کون عمل کر سکتا ہے؟ رب کہتا ہے تو عمل کی نیت تو کر، میں نے آسان بنایا ہے۔ اور رسموں کو چھوڑ، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، خود عمل کرنے کی کوشش کر، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی کوشش کر اور میرے قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کر، تیری دنیا بھی بن جائے گی اور تیری آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ